अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वाजिदुल्लाह और आप देख रहे हैं मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजर रही होंगी। आज आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा अहम डेवलपमेंट शेयर करना चाह रहा हूँ। काफ़ी ज़्यादा अहम डेवलपमेंट है जो आप लोगों के सामने रखेंगे। 3-4 बड़ी ऐसी खबरें जो आप लोगों के सामने रखना जो है ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसको मैं ये समझता हूँ कि ये आप लोगों के सामने रखना बहुत ज़्यादा अहम है और इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। इसमें सबसे बड़ी अपडेट जो तोशाखाना के हवाले से तोशाखाना के हवाले से आपके सामने अपडेट रखेंगे और इसी के साथ साथ इमरान खान साहब के ऊपर जो है ना ऑफिशियल एक्ट और ऑलरेडी जो है ना ये बहुत शोर और ज़ोर से जो है ना ये जारी है। और इसी के साथ साथ साइपर मामले में इनके ऊपर ऑफिशियल एक्ट और आर्मी एक्ट के साथ साथ आर्टिकल 6 भी लगाना चाहते हैं। इसी के हवाले से भी आपको आज बताएंगे और इसी के साथ आपको और भी सज़ाएँ बताएंगे कि और भी काफ़ी ज़्यादा कन्फर्मेशन आ चुकी है काफ़ी ज़्यादा सज़ाओं की। और इसी के साथ साथ नेब ऑर्डिनेंस के हवाले से भी आपके इल्म में है कि जब आरिफ अलवी साहब हज के लिए गए थे तो उस टाइम पे सादिक संजरानी साहब ने जो आर्डिनेंस पास की उसके हवाले से भी आपको बताएंगे। और बिलखुसूसन ये आर्डिनेंस जो थी तकरीबन इमरान खान साहब को फंसाने के लिए ये आर्डिनेंस पास की थी। तो इन सब चीज़ों के हवाले से आप लोगों के साथ गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले आपको मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इरफान सदीक़ी के हवाले से बताते कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इरफान सदीक़ी साहब ने कहा कि अगस्त के आखिर तक नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आएंगे और यहाँ पर इंतहाबी मुहिम का आगाज़ करेंगे और वो क़यादत करेंगे और ये इंतहाबी मुहिम जो है ना वो शुरू हो जाएगी। एक बयान में उन्होंने कहा, इरफान सदीक़ी साहब ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब ने अपने सियासत के हाथों दफन हो चुके हैं। उनका कहना था कि इमरान खान साहब अपने सियासत के हाथों जो है ना वो दफन हो चुके। आपके सामने कि क्या कुछ हुआ है और क्या वो वाक़ई जो है ना अपने सियासत के हाथों दफन हो चुके हैं या उन्होंने क्या कुछ किया वो और भी पॉपुलर हो चुके हैं। और आखिरकार इमरान खान साहब ने क्या कि ये मुमकिन है कि इनकी एक ख्वाहिश होगी, इनकी एक विश होगी कि अल्लाह करे कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान साहब दफन हो जाए, लेकिन लग नहीं रहा है कि जो है ना इमरान खान साहब जो है ना दफन हो जाएंगे, वो और भी पॉपुलर होते जा रहे हैं। फिर आपको बताएंगे दुबई के हवाले से कि दुबई में बहुत ज़्यादा अहम मीटिंग हुई है और आपके इल्म में भी है कि ये अब एक मरकज़ बन चुकी है। बदकिस्मती से पाकिस्तान का मरकज़ हमेशा के लिए कहीं और से बन जाते हैं और कहीं और पे पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फैसले होते हैं। तो दुबई में 2 बड़े जमातों के सरबराहों के दरमियान तवील मुशावरत जारी है और ये काफ़ी अरसे से जारी है, आपके इल्म में भी है, लेकिन अभी तक निगरान वज़ीर आला का नाम फ़ाइनल नहीं हुआ। इन दोनों के दरमियान अभी तक उन्होंने फ़ाइनल नहीं किया। लेकिन इलेक्शन वक्त पर कराने पर अभी तक भी ये लोग जो है ना मुत्तफ़िक़ है और वो चाहते हैं कि वक्त जो है ना इलेक्शन जो है ना अपने वक्त पर हो। लेकिन अगर देखा जाए तो नवाज शरीफ साहब के हवाले से वो मुंह पे तो नहीं कहते कि इलेक्शन को डिले करना चाहिए, लेकिन उनके जो सर्कमस्टांसेस वो बना रहे, जो वो हालात बना रहे, वो जो माहौल तैयार कर रहे, वो चाहते कि इलेक्शन किसी न किसी तरीके से डिले हो जाए और इसहाक़ डार साहब निगरान वज़ीर आज़म बन जाए और आगे फिर इसको एक्सटेंड करें। फिर आगे आपको बताता जाए कि दुबई में मौजूदा सियासी बैठक के साथ मुंसलिक जितना भी मोतबर ज़राए हमारे, उनका कहना है कि मुल्क में माशी इमरजेंसी पर गुफ्तगू हुई। अहम बात है इसको दोबारा समझने के, माशी जो इमरजेंसी उसके ऊपर गुफ्तगू हुई। इलेक्शन को 6 महीने माहर करने पर भी बहस हुई है, लेकिन सियासी निज़ाम की पुख्तगी और इस्तेहकाम के लिए ये कहा गया कि इंतखाबात अगर आम वक्त पर कराए तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। सियासी इमरजेंसी कौन चाहते हैं? लगता है कि ये दोनों सियासत माशी जो जितने भी हालात है पाकिस्तान के, कोई भी नहीं चाहते, क्योंकि दोनों माशी तौर पे बहुत ज़्यादा जो है ना मजबूत है और मुस्तहकम भी है दोनों, तो वो नहीं चाहते। लेकिन एक बयानिया बनाए जा सकते हैं और नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश थी अगर इसहाक़ डार साहब निगरान वज़ीर आज़म बन जाए, निज़ाम जो है ना वो अगर ख़त्म भी जो हो जाए, निज़ाम दरहम बरहम भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन सिर्फ इसहाक़ डार साहब जो है ना वो निगरान वज़ीर आज़म बन जाए और इनकी जो डिसीजन जो है वो डायरेक्टली पाकिस्तान पे इम्पोज हो जाए। इत्तलात है कि साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और जरदारी के दरमियान तवील बैठक सोमवार की रात हुई। मुतबर ज़राए ने तस्दीक की है मुशावरत का सिलसिला तकरीबन 2.5 घंटे दुबई में एक होटल के मीटिंग रूम में जारी रही। मुशावरत के दरमियान कई बार दोहराई गई कि निगरान वज़ीर आज़म गैर जानिबदार और गैर मुतनाज़िया होना चाहिए। यानी बार उन्होंने ये दोहराया कि ये जो निगरान वज़ीर आज़म आएंगे वो गैर जानिबदार और गैर मुतनाज़िया होना चाहिए। अगले चंद माह के लिए ताकतवर माशी माहिर पर भी जोर दिया गया है। अहम चीज़ ये भी है कि अहम
چیز کیا ہے یہاں پہ طاقتور کی بات ہمیشہ کے لیے کیوں ہوتی ہے؟ جب انسان کمزور ہوتا ہے وہ انسان ہمیشہ طاقتور کا سہارا لیتا ہے. تو یہاں پہ کیا کہتے ہیں کہ طاقتور معاشی کیا کہنا اور طاقتور اپنے کتنا طاقتور بندہ لانے. ویسے پاکستان کا بیڑا تو غرق کر دیا. آپ بلوں کو دیکھ لے, کوئی بھی ٹیکس آپ دیکھ لے, وہاں پہ آپ کو 4 گنا 5 گنا آپ لوگوں نے ڈبل کر دیے. جنوری کے بل جو نا ابھی اگست اور ستمبر کے مہینے میں لوگوں سے لیے جا رہے, اور آپ کہتے ہیں کہ معاشی اور بھی طاقتور بندہ ہونا چاہیے. اس سے اور طاقتور کس قسم کا بندہ نواز شریف صاحب کو چاہیے؟ طاقتور معاشی ماہر پر زور دیا گیا ہے. دونوں رہنماؤں کا اتفاق ہے کہ معاشی حالات کی وجہ سے ساری سیاسی پارٹیوں کی ووٹ بینک پر فرق پڑا ہے. اس کی وجہ سے فرق پڑا. مذاکرات سے وابستہ افراد کا کہنا ہے کہ فی الحال دونوں جماعتوں کے رہنماؤں نے پاکستان میں اپنی جو دیگر ان کی قیادت ہے ان کو مذاکرات سے آگاہ نہیں کیا. یعنی یہ ٹاپ لیول کے اوپر ایک مذاکرات تھی یا ان کے درمیان جو ایک بیٹھک تھی. ذرائع کا کہنا ہے کہ دونوں رہنماؤں کے درمیان مزید بات چیت کی جائے گی, یعنی مزید بات چیت کی جائے گی. دیگر اتحادی جماعتوں کے رہنماؤں کو بعد میں جو ہے نا آگاہ کیا جائے گا یا ان کو اعتماد میں لیا جائے گا. کئی گھنٹوں کے مشاورت میں کئی نام زیر بحث آئے, خصوصاً جنوبی پنجاب سے غیر سیاسی شخصیت پر طویل سیکشن ہوئی, طویل گفتگو انہوں نے کی. حتمی فیصلہ ابھی تک نہیں ہوا. اطلاعات ہے کہ سابق وزیر اعظم معاشی بہتری کے لیے اقدامات پر زور دے رہے, جبکہ آصف علی زرداری صاحب انتخابات کے بعد معاشی بہتری کے لیے اقدامات پر بزید. نواز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ پہلے معاشی بہتری کے اوپر کوئی طاقتور بندہ لے کر آئے اور اس کو بٹھائے, اور وہ جو ہے نا معاشی حالات ایسے بگاڑ لے جتنے اس سے اور بھی نہ بگڑ سکے, اور ملک جو ہے نا لوگ جو عوام ہے وہ پاکستان سے بھاگ جائے اور ان کے لیے حالات ٹھیک ہو جائے. اور زرداری صاحب کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہے, پیسہ نوٹ تو میرے پاس بہت زیادہ ہے, الیکشن میں نوٹ لگا لیں گے اور اس کے بعد جتنا بھی ٹیکس ہے وہ ہم پاکستان کے اوپر امپوز کر لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. سینٹ میں آرمی ایکٹ بل منظور کر لیا گیا ہے. سینٹ کے چیئرمین صادق سنجرانی صاحب کی سربراہی میں سینٹ کا اجلاس ہوا ہے, جس میں وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے آرمی ایکٹ بل منظوری کے لیے پیش کیا. ایوان نے اس کو بآسانی منظور کر لیا. خان صاحب پر آرمی ایکٹ اور آفیشل ایکٹ سیکرٹ ایکٹ لگانے کی بات ہوتی ہے. ملٹری کورٹ میں ٹرائل کی بھی رانا ثناء اللہ صاحب نے بہت دفعہ انہوں نے بھی اظہار کیا ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر آرمی ایکٹ لگایا جائے. البتہ ان کی خواہش رہی ہے, چونکہ عمران خان صاحب کو ملٹری کورٹس میں ٹرائل آخری قدم ہوگا, ان کا یہ آخری قدم ہوگا. یہ وزن کوئی بھی بندہ نہیں برداشت کر سکے گا کہ یہ اتنا جو نا اپنے کندھوں کے اوپر یہ پورا بوجھ وہ لے لے. بل کے متن کے مطابق سرکاری حیثیت میں ملک کی سلامتی اور مفاد میں حاصل معلومات کے غیر مجاز انکشافات پر 5 سال تک کی سخت سزا دی جائے گی. آرمی چیف یا با اختیار افسر کی اجازت سے انکشافات پر سزا نہیں دی جائے گی. اگر کوئی آرمی چیف یا کوئی آفیسر جو ہے نا اگر وہ اجازت دے تو پھر اگر انکشافات کیا جائے تو پھر اس کے اوپر سزا نہیں ہوگی. ترمیمی بل میں کہا گیا کہ پاکستان کے مفاد کے خلاف انکشافات کرنے والے آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ کے تحت نمٹائے جائے گا. ان سے آرمی ایکٹ کے تحت نمٹایا جائے گا, یعنی پاکستان اور افواج پاکستان کے خلاف انکشافات اگر کوئی کرتے تو اس حوالے سے انہی کے اوپر یہ ایکٹ لگے گا. ان سب کے اندر بل کے مطابق اس قانون کے ماتحت شخص کسی سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے سکے گا. حساس ڈیوٹی پر تعینات شخص 5 سال تک سیاسی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لے گا, جبکہ سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لے کر خلاف ورزی کرنے والے کو 2 سال کی سزا ہوگی. یہ اصل میں آپ کے علم میں بھی ہوگا کہ کون جو ہے نا وہ سیاست میں آنے چاہتے ہیں. قمر جاوید باجوہ صاحب یا فیض حمید صاحب اگر وہ سیاست میں آنا چاہتے تھے ان کے لیے 2 سال کی بجائے اب 5 سال کر دیے. باجوہ صاحب کی بھی خواہش تھی کہ وہ سیاست کے اندر آئے. پہلے ٹائم فریم بہت کم تھا, لیکن اب اس کو بہت زیادہ بڑھایا گیا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ صرف فوجی جو لوگ ہیں یا جو فوج کے ساتھ منسلک لوگ ہیں صرف انہی کے اوپر یہ امپلیمنٹ نہیں ہوگا, بلکہ یہ جو حساس مقامات پر جو لوگ کام کرتے ہیں یا ڈیوٹی کرتے ہیں انہی کے اوپر بھی لاگو ہوگا. ویسے آپ کے علم میں بھی ہے کہ آرمی کے اندر بھی بہت زیادہ سویلین ہوتے ہیں یا حساس اداروں کے اندر بھی بہت زیادہ سویلین کام کرتے ہیں. بل کے مطابق اس قانون کے تحت اگر کوئی خلاف ورزی کرے اسے 2 سال کی سزا ہوگی. بل کے مطابق الیکٹرانک اصل ایک اس چیز اس میں یہ بہت زیادہ اہم ہے کہ الیکٹرانک جو کرائم ہے میں ملوث شخص جس کا مقصد پاک فوج کو بدنام کرنا ہو, اس کے خلاف الیکٹرانک کرائم کے مطابق کارروائی ہوگی. مزید کہا گیا ہے کہ فوج کو بدنام کرنے اور نفرت انگیز پھیلانے پر آرمی ایکٹ کے تحت 2 سال قید اور جرمانہ ہوگا. اگر فوج کو بدنام کیا جائے یا فوج کے خلاف نفرت پھیلائی جائے اس شخص پر بھی آرمی ایکٹ لگے گا.
آرمی ایکٹ لگا کر اس شخص کو 2 سال کی سزا سنائی جائے گی۔ توشخانہ کیس کی طرف ابھی آتا ہے، آپ کو توشخانہ کیس کے حوالے سے بتا دیں۔ توشخانہ کیس سپریم کورٹ نے واپس اسلام آباد ہائی کورٹ بھیج دیا ہے، جب خان صاحب فوری طور پر ٹرائل یعنی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو جج صاحب ہے وہ تو فوری طور پر انصاف کرنا چاہتا ہے۔ آپ کے خیال میں، آپ کے ذہن میں بھی ہے کہ پاکستان میں جو انصاف کا قانون ہے وہ کس طرح لوگوں کو انصاف ملتا ہے؟ اس کیس میں وہ بہت جلدی انصاف کرنا چاہتے تھے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ اتنا جلدی انصاف ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں توشخانہ کیس ٹرائل کورٹ کیس قابل سماعت کے فیصلے پر اپیل پر خواجہ حارث صاحب نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ ملزم کی غیر موجودگی میں گواہوں کے بیانات پر جرح ہوئی ہے۔ حتمی مرحلے میں جب تک فیصلہ نہیں ہوتا ٹرائل سٹے ہو جائے، ٹرائل کو سٹے میں لگایا جائے۔ ہمیں آج انہوں نے کہا کہ ناقابل ضمانت وارنٹ نکال کر دیں گے، یعنی عدالت کی طرف سے یہ کہا گیا ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہا کہ میرے پاس ابھی تک سپریم کورٹ کے فیصلہ نہیں آیا، تحریری فیصلہ آئے گا تو پھر ہم آگے لائحہ عمل طے کریں گے کہ آگے ہم نے کیا کرنا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان صاحب کے خلاف توشخانہ فوجداری کیس قابل سماعت قرار دینے پر اپیل پر سماعت ہوئی۔ الیکشن کمیشن کے وکیل عدالت کے سامنے پیش ہوئے، چیئرمین عمران خان صاحب کی کیس تک ٹرائل رکوایا جائے۔ ان کا بھی استدعا تھی کہ ٹرائل کو رکوائے۔ عمران خان کے وکیل خواجہ حارث نے کہا کہ عدالت کے سامنے آج 4 کیسز ہیں۔ ایک کیس جو ہے نا قابل سماعت ہونے کے خلاف اپیل ہے، دوسرا جو ہے نا ٹرانسفر درخواست ہے، تیسرا سپریم کورٹ نے سننے کا کہا ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ کا آرڈر آیا تو دیکھ لیتے ہیں۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ کمپلین کے بنیاد پر پہلے سائبر ونگ دیکھیں گے اس کو اور پھر آگے تحقیقات کریں گے کہ آگے کیا کچھ کرنا ہے۔ وکیل خواجہ حارث نے عدالت کو کہا کہ میں نے BFIA کو لکھا ہے۔ جسٹس ہائی کورٹ نے کہا کہ کل تک میرے پاس کچھ نہیں آیا ہے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ معاملہ وہیں پر ختم ہو چکا ہے اور صلح صفائی ہو گئی ہے۔ خواجہ حارث نے کہا کہ ہم نے ٹرائل کے جج سے بھی معافی مانگی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی، کوشش کرتا ہوں کہ اس سے زیادہ انفارمیشن آپ کے پاس لاؤ۔ تو اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔